حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی بیٹی جمیلہ سے شادی ہوئی۔ ان کی رخصتی اس رات ہوئی جس کی صبح مسلمانوں کو غزوہ احد کے لیے نکلنا تھا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس پہلی رات گزارنے کی اجازت چاہی۔ بارگاہ رسالت سے اجازت مل گئی۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد دربار رسالت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر رہے تھے کہ نئی نویلی دلہن نے روک لیا۔ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی وجہ سے جنبی ہو گئے اور غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ اسی وقت آپ کی اہلیہ محترمہ اٹھیں اور اپنی قوم کے 4 آدمیوں کو بلوا بھیجا۔ وہ آگے تو بولیں، تم لوگ گواہ رہو کہ حنظلہ نے میرے ساتھ صحبت کی ہے۔ ان سے اس سلسلہ میں گواہ بنانے کی وجہ دریافت کی گئی تو کہنے لگی، آج مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آسمان پھٹا اور اس میں حنظلہ داخل ہو گئے، پھر آسمان پہلے کی طرح برابر ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ اس جنگ میں حنظلہ جام شہادت نوش کر لیں گے۔ تم لوگوں کو اس صحبت پر گواہ اس وجہ سے بنائی ہے کہ اس سے بچہ عبداللہ ابن حنظلہ کا علوق ہو چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ہونے والے بچے کو ناجائز نطفہ سمجھ بیٹھو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جلدی سے ہتھیار سے لیس ہو کر اسی حالت میں تیزی کے ساتھ میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جنگ کی صف بندی فرما رہے ہیں۔ جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی تو آپ کا ابو سفیان سے سامنا ہو گیا۔ آپ نے اس کے گھوڑے کی پچھلی ٹانگ کے گھٹنے پر زوردار وار کیا، جس سے ابو سفیان نیچے آ گرا اور چیخنے چلانے لگا، اے قریش کی جماعت، میں ابو سفیان ہوں، میری مدد کو دوڑو، دیکھو حنظلہ ابن ابی عامر مجھے قتل کر دے گا۔ ہر ایک کو اپنی فکر تھی، کسی نے بھی اس کی آواز پر کان نہ دھرا۔ البتہ اسود ابن شعوب یا شداد ابن اسود اس کی امداد کے لیے دوڑا اور پیچھے سے آپ پر نیزہ سے وار کیا، اسی وقت شہید ہو گئے۔ آپ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن حجش رضی اللہ عنہ کے درمیان شہید پڑے تھے کہ آپ کے باپ ابو عامر فاسق کا گزر آپ کی ناش مبارک کے پاس سے ہوا تو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہنے لگا، میں اس جنگ سے پہلے ہمیشہ محمد اور اس کے دین سے ڈراتا رہا اور اس کا ساتھ چھوڑنے کو کہتا رہا، مگر تم نہ مانے۔ خدا کی قسم اگر تم اپنے باپ کی بات مان لیتے تو کتنی اچھی باعزت زندگی گزارتے اور تمہاری موت اپنے خاندان کے مشرف و معزز لوگوں میں ہوتی۔ پھر ابو عامر فاسق نے قریش کی جانب متوجہ ہو کر کہا، اے قریش کی جماعت، تم میں سے کوئی بھی میرے بیٹے حنظلہ کا مسئلہ ناک کان وغیرہ کاٹ کر جسم کو بگاڑ دینا نہ کرے۔ راوی کا بیان ہے کہ احد کے تمام شہداء کا کافروں نے مسئلہ کیا مگر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان چاندی کی تشت میں رکھ کر بادل کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ حضرت ابو اسید سعدی فرماتے ہیں، ہم لوگ ان کی ناش مبارک کے پاس گئے تو دیکھا کہ واقعی ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے گھر تحقیق کرو کہ یہ خاص معاملہ ان کے ساتھ کیوں ہوا۔ ان کی بیوی محترمہ نے جواب دیا کہ جس وقت جہاد کا اعلان ہوا وہ جنبی اور ناپاکی کی حالت میں تھے اور اسی حالت میں میدان جہاد کے لیے نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، ہاں اسی وجہ سے فرشتوں کی جماعت انہیں غسل دے رہی ہے۔ والسلام۔ مزید تاریخی واقعات، شرعی مسائل، اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیں۔ شکریہ۔